محمد رسول اللہ. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا. اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو. سمجھ رہے ہو؟ زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو. ابا کس سے بدکلامی بھی نہ کرو اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی ہے 2 شادیاں کی, دوسری شادی کی جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے 1 ہفتہ پہلے فون کیا, میں پاگل ہو گیا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, فلانا ڈمکانا, اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ناانصافی. میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو, پہلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر انداز, اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو, کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا, تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, اس کو عزت دو, محبت دو, اس کو یہ احساس دلاؤ. تو سیاست سے کام لو تھوڑا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, گریبان کھولو ایسے, بلکہ کوئی ٹی شرٹ پہنو, جم جاؤ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے ایسا نہ ہو کہ پسلیاں نظر آ رہی ہوں, جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے. قمیض کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, کرتے کی وجہ سے, ٹی شرٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے. کہیں بال لوگوں کی پسلیاں ہوتی ہیں نا, تو وہ ٹی شرٹ میں اور زیادہ نمایاں ہوتے, پھر وہ اور لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے. وہ میں نے کی ہے, میں رکھوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, ایسی کی تیسی. جو کرنا ہے کر لو, کیس کرنا ہے کیس کرو, آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لینا, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے. چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا بولو بھائی نہیں ہو. ایک آدمی نے کی نا دوسری, تو اس کے رشتہ داروں نے, دوسری طلاق یافتہ تھی, وہ پہلی طلاق, اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی, اس کا تو بیڑا گرک ہو جاتا اس لڑکی کا. تو پہلے والے رشتہ داروں نے داماد پہ اتنا دباؤ ڈالا, وہ کہیں میرا منجا ہوا تھا نا, میرے بیان سنتا تھا, میں نے اس کو سمجھایا تھا. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو, میرے قتلے بنا دو, کاٹ کے نا قتلے بنا دو, جب تک جان ہے نا خون کا قطرہ بھی ہے میں طلاق کا لفظ ہی زبان سے نکالوں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے, اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے نا ٹھٹرے ہوئے, دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا, دوسری کی ہے. ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے, وہ کھانا نہیں پکاتی تھی. تو ابے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے, یوں بولو, اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے. لوگ بولیں پھر کیوں کی, تیرے پیسوں سے کی ہے,
تجھے کیا تکلیف ہو؟ بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوئی ہے, اس کے آنسو بھی پوچھو, اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا, تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے, آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. لیکن ان کو بچوں کی ان اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر, اکثر والدین کو, جو خاص طور پہ میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی. ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے, لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی. اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے, وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی, تو ابا کو بتاؤ ابا میری شادی کر دیں, اماں میری شادی کر دیں, میں عشق میں مرا جا رہا ہوں, پاگل ہو رہا ہوں, باولا ہو گیا ہوں, دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں. اگر وہ کر دیں تو وہ اچھے ابا ہونے کی علامت ہے, نہیں کریں تو کورٹ میرج بھی کر کے ان کو بتائیں. لڑکی کے ابا راضی ہو, لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں, کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے. جب ایسے ارینج میرج نہیں ہوتی نا, تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں, جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے, لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں. تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں. لیکن لڑکا کما رہا ہے اور ابا اماں شادی نہیں کر رہے اس کی, تو ابا اماں کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی. وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے, وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. تو سمجھائیں, نہیں مانتے تو میرے بھائی زنا کی طرف مت جاؤ, شادی کرو. ابا اماں کو بتا دو کہ ابا ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں, لیکن آپ نہیں مانتے, تو اللہ پہلے ہے, ابا بعد میں. اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی. بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ, بدتمیزی نہ کرو, اور پھر تپڑ کی طرح, یعنی تپڑ بھی دکھاؤ, جم بھی جاؤ اس پہ. بعض لوگوں نے ایسا کیا, 30 سال کے ہو گئے تھے, ابا شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ انہوں نے شادی کر کے ابا کو بتایا. ابا نے جب لگائے کھینچ کھینچ کے, رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا, خودکشی کر لی. تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی, اس کی بیوی کا فون آیا میرے پاس, ہائے میرا میاں تو مر گیا. میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ. اللہ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس, چاہے بھوک سے کی ہو, چاہے ناکام عشق میں کی ہو. کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں. تو یہ جائز نہ ہونا, حرام ہونا, لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے, تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے؟ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے, جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے, وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے. تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو, اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا. تو انہوں نے, محترم نے کیا کیا, جب خاندان کا دباؤ آیا, گھبرا گئے, یار یہ کیا ہو گیا, تو وہ خودکشی کر لی. تو ان کی بیگم چیخو پکار, میرے پاس فون آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ابا ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا, اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. تو وہ خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی, گھر والے راضی نہیں تھے, اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو. تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے. بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا, تپڑ نہیں تھا, تو یہ کام کیا کیوں, تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اگر طلاق نہیں دیتے تو ابا اماں اور پورا خاندان ایک طرف. تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں, اور میں اپنے والدین کا, میں بہت چلے گئے. تو وہ خاتون رو رہی تھی. میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہے ابھی, اور آرام سے جان چھوڑ گئی. صحیح ہے نا ٹھیک ہے نا.